بھائی میرا جی چاہتا ہے مجھے کچھ سنا دو جلدی. نہ کسی کی سنورے قسمت شابینا، 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 نہ کسی کی سنورے قسمت شابینا. عشق بنتا ہے مصیبت شابینا، عشق بنتا ہے مصیبت شابینا، عشق بنتا ہے مصیبت شابینا. جو شاہ کا نہ ہوا رب کا نہیں، جو شاہ کا نہ ہوا رب کا نہیں، زندگی واللہ ہے ذلت شابینا، زندگی واللہ ہے ذلت شابینا. عشق بنتا ہے مصیبت شابینا، عشق بنتا ہے مصیبت شابینا. آپ آئے بت کدا کعبہ بنا، آپ آئے بت کدا کعبہ بنا، آپ آئے بت کدا کعبہ بنا، آپ آئے بت کدا کعبہ بنا. رب کی یوں آتی نہ رحمت شابینا، سبحان اللہ سبحان رب کی اللہ. یوں آتی نہ رحمت شابینا، زندگی واللہ ہے ذلت شابینا، زندگی واللہ ہے ذلت شابینا. آیت قرآن کی یہ تفسیر ہے، آیت قرآن کی یہ تفسیر ہے. عالموں میں نہ ہو رحمت شابینا، عالموں میں نہ ہو رحمت شابینا، زندگی واللہ ہے ذلت شابینا، زندگی واللہ ہے ذلت شابینا. بدر والوں پہ یوں ہی رحمت نہ تھی، بدر والوں پہ یوں ہی رحمت نہ تھی، بدر والوں پہ یوں ہی رحمت. آپ کے موضوعوں سے کئی پہلو سے سوچنے سے انسان کی عقل دنگ ہو جاتی ہے. اب آپ کے ساتھ چند تھے 313 اور وہ عدد میں زیادہ تھے جنگ بدر میں.
اور فتح تو پہلے ہی ہو چکی تھی، جہاں سیدنا محمد وہاں فتح نہیں ہوتی، فتح تو پہلے ہی ہو چکی تھی، لیکن دیکھنے میں آقا جی کی مدد والے نظر آتے تھے۔ آقا جی جنگ سے پہلے ایک ایسا معجزہ کیا، اور جب مجھے باتیں یاد آتی حیران ہو جاتا ہوں۔ اب جنگ شروع ہونے والی تھی، اس سے پہلے آقا جی میدان میں اترے، قدم مبارک رکھا اور گولدارے بنائے، اور گولدارے کے اندر کا یہاں فلانا مرے گا، فلانے گولدارے فلانا سردار مرے گا، ادھر فلانا، ان کے نام لیے اس حلقہ میں لگا کے، کس نے؟ جن کو حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آپ ان کی شان دیکھیں، فتح تو پہلے ہی آپ نے کروا دی، بتا دیا، تو ہر دائرے میں نام مطلب ہے، اس دائرے میں یہ مرے گا، وہ مرے گا، ادھر وہ مرے گا، ادھر وہ مرے گا، تو فتح تو پہلے ہی ہو گئی۔ اور دوسری انہوں نے جو چیز معجزہ کوئی چیز ہونے کے بعد بتائی جائے اس کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن جو معجزہ پہلے بتایا جائے بعد میں ہو جائے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اتنی باتیں آپ نے کی ابھی ہونے سے پہلے، جنگ ہوئی، جنگ کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ جس دائرے میں جس کا نام لیا تھا اسی نام کے قریشی سردار مرے ہوئے تھے، بتائیں۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، آقا جی نے سفارش کی ہے بدریوں کی، تو نبی کریم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ اعملوا ما شئتم، جب سفارش کی ہے حضرت مصطفیٰ نے، آئندہ کے لیے ان کو معافی، جو مرضی ہے کریں، معافی ہے۔ دیکھا کتنی چھوٹ دے دی خدا نے، اس کو آئندہ احتیاط کرنے کا، آئندہ بھی جو مرضی کرو، اچھے کرو نہ، جو ہم نے معافی پکی کر دی ہمیشہ کے لیے۔ تو خدا کرے ہماری تمہاری پکی معافی مانگتا رہتا، ہو گئی ہوگی آقا جی کے طفیل انشاءاللہ۔ بدر والوں پہ یوں ہی رحمت نہ تھی، بدر والوں پہ یوں ہی رحمت نہ تھی، بدر والوں پہ یوں ہی رحمت نہ تھی، کچھ نہ تھی ان کی ضرورت شابنا، اللہ کچھ نہ تھی ان کی ضرورت شابنا، بڑا قیمتی ہو رہا، ان کی کسی ضرورت نہیں، بس شاہ ہے تو سب کچھ ہے، اللہ کی قسم یہ سچ ہے، اگر وہ ہیں تو سب کچھ ہے۔ انہوں نے آقا جی کو چمٹ گئے تھے، لپٹ گئے تھے، اور جنگ میں جانے سے پہلے کہا ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، جہاں مرضی لے جائیں ہم جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جواب دے دیا تھا، ایک جنگ میں کچھ ایسے ہوا، کہا ہم سے اتنی مشقت نہیں اٹھائی جاتی، آپ جائیں اور آپ کا رب جنگ کرے، بے ادب بولے۔ اور نبی کے اصحاب کیا بولے کہ جہاں مرضی لے جائیں، موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں، ہم جائیں گے جہاں بھی پھینک دیں ہم کو۔ تو ہم سے تو کچھ ہوا نہیں، ان کو طفیل ہوتا ہے، تو ہم نے مفت میں بھیک مانگی ہے، بھیک مفت بھی مل سکتی ہے سخیوں کے دربار سے، اور نبی سے بڑا سخی نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری تمہاری پکی توبہ ہو گئی ہے، کچھ کرے نہ کرے سب معاف ہے انشاءاللہ، بس ان کا عقیدہ نہ چھوڑنا کہ تمہاری دولت، تمہارا ایمان، تمہارا سب کچھ حضرت محمد مصطفیٰ۔ کچھ نہ تھی ان کی ضرورت شابنا، کچھ نہ تھی ان کی ضرورت شابنا، بس درود مصطفیٰ پڑھتے رہے، بس درود مصطفیٰ پڑھتے رہے، کوئی بھی اب ہو نہ حاجت شابنا، کوئی بھی اب ہو نہ حاجت شابنا، کچھ نہ تھی ان کی ضرورت شابنا،
کچھ نہ تھی ان کی ضرورت شابینا مجھ سے ارذل کی ٹلی سب مشکلیں مجھ سے ارذل کی ٹلی سب مشکلیں میں کبھی نیتوں میں بڑھا دیتا ہوں کچھ لفظ جو تمہارے متعلق کہتا ہوں تمہاری مرضی سے اپنی مرضی میں اپنے کو سب کچھ برا بھلا کہہ لیتا ہوں ان کی مرضی سے ٹلی ارذل کی مشکلیں سب ہیں لیکن اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ برا تیری ارذل کی ٹلی مشکلیں بھی سب ان سے اجازت ہے برا تو نہیں مانو گے اپنے بھی کہو ان کو بھی کہو منحوسوں کو آئے ہوئے ہیں او آئی ایم سوری پلیز بھائی ہو جاتا ہے یار ہو جاتا ہے یار ڈارلنگ ہو جاتا ہے معاف کر دو جانے من یہ بھی تو کہہ دیا نا ابھی جانے من ڈارلنگ تجھ سے ارذل کی ٹلی سب مشکلیں میری تو ٹلی ہیں خدا کی وہ مشکلیں ٹلی ہیں ناممکن اللہ کی قسم تمہاری بھی ٹلیں گی انشاءاللہ تجھ سے ارذل کی ٹلی سب مشکلیں تجھ سے ارذل کی ٹلی سب مشکلیں تجھ سے ارذل کی ٹلی سب مشکلیں مجھ سے ارذل کی ٹلی سب مشکلیں مجھ سے ارذل کی ٹلی سب مشکلیں تجھ سے ارذل کی ٹلی سب مشکلیں تجھ سے ارذل کی ٹلی سب مشکلیں کون یوں کرتا حفاظت شابینا کون یوں کرتا حفاظت شابینا تھوڑا بہت محبت تعلق کون یوں کرتا ہے حفاظت شابینا ایک تو تم اپنے عقیدے سے کرتے ہو ان پہ گمان کر کے وہ بھی ٹھیک ہے ایک انہوں نے خود تم کو کہہ دیا حجابات ہٹا کے ایسے واقعات نے خود بذات خود نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہیں بھی ہوگے ہم تم کو ضائع نہیں کریں گے کیا چاہیے تم کو یہاں تک بعضوں کے ساتھ ہوا ہے جناب نبی کریم نے حجابات ہٹائے ایسے کھلم کھلا کہا کہیں بھی ہوگے ہم تم کو ضائع نہیں کریں گے عقیدے سے بھی ہے کہ رحمت العالمین ہم امید رکھتے ہیں ہماری امید نہیں جائے گی اور ایسے کہہ بھی سکتے ہیں خدا کرے ایسے ان سے منہ سے کبھی سن بھی لو تمہیں انشاءاللہ تعالی کون یوں کرتا حفاظت شابینا کون یوں کرتا حفاظت شابینا آپ رحمت سے بچاتے ہیں ہمیں آپ رحمت سے بچاتے ہیں ہمیں نفس و شیطان کی ہے ذلت شابینا نفس و شیطان کی ہے ذلت شابینا کچھ نہ تھی ان کی ضرورت شابینا کوئی بھی اب ہو نہ حاجت شابینا کوئی بھی اب ہو نہ حاجت شابینا لا تنظروا الی من قال اس کو مت دیکھو جو بولتا ہے اسے کوئی نقص یا کوئی وجہ و حکمت ہے نبی کریم حکمت ہر چیز میں بادشاہ ہے بل انظروا الی ما قال تم دیکھو کہہ کیا رہا ہے تو نبی جی کی باتیں کہ وہ یاد رکھیں باقی چھوڑ دیں
اگر میرے میں کوئی نقص ہے تم میں بھی کوئی نقص ہوگا، سب میں نقص ہے۔ نقصوں سے پاک اللہ کی ذات ہے جس کی تسبیح کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جس نے اپنے نور سے سیدنا محمد کو بنایا وہ ہر نقص سے خالی ہے، ہر نقص سے خالی ہے۔ اللہ کے نور میں نقص ہوتا ہے، وہ نور سے پیدائش ہے ان کی، مادہ ان کا نور الہی ہے۔ ان چیزوں کو یاد رکھیں، بس یہ سوچو رکھے تمہارا خیال خدا اور نبی سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ دنیا کے کام ہوں یا نہ ہوں یہ تو ہوں گے، اگر ادھر سے خیال نہیں ہٹے گا تمہاری دنیا آخرت کے کاموں میں بھی اللہ آسانیاں فرمائے گا، برکتیں فرمائے گا۔ ہاں، کام کرتے رہے، دروشی پڑھتے رہے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کی، ہاں وظیفے پورے کیے، درود شریف ہر وقت زبان سے۔ بس مجھے یہاں بیٹھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ نیت لے کے آتا ہوں کہ آپس میں خدا کی محبت میں بیٹھنا ہے، تو اس نیت کی وجہ سے مجھے بہت سکون ملتا ہے، آپ کی وجہ سے بھی۔ آپ کو شاید میری وجہ سے ملتا ہوگا نہیں ہوگا، مجھے تو ضرور ملتا ہے، بہت سکون ملتا ہے۔ نیت پر ہوتا ہے نا کہ بھائی دور سے آئے ہیں، بیٹھے ہیں، ذرا بیٹھو، اور نہیں بھی کبھی کچھ ہوتا تو خاموش رہتا ہوں۔ بس خاموشی میں بھی ہم لوگوں کی بہت خیر ہے بولنے سے زیادہ، اس لیے کہ ہم آپ ان کی نیت سے جمع ہوئے ہیں، تو ادھر سے ان کی نظر کرم بھی ہم پر آپ پر پڑتی ہے۔ ہاں، تو یہ مجلس عام مجلس نہیں ہے، اس کا اساس بنیاد اللہ کی محبت اور آقا کا عشق۔ ہاں، اور نصیب ہوا ہے کئیوں کو نصیب ہو گیا ہے۔ میں گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے شعر بھی گاتا ہوں کبھی، جو دل میں ایسے خیال آتا ہے، چائے پیتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں یا کسی کو دیکھ کر، پتہ ادھر پڑھوں نہ پڑھوں، کچھ کہو گے اس کا دماغ کیا ہو گیا، ایسے تو نہیں کہو گے، آزادی مجھے تو اے آنکھیں میں جی آنکھاں، اے آنکھیں میں جی آنکھاں، میرے اندر چیز گھومتی رہتی ہے، کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں، ہنسوں نہ ہنسوں، دل میں ایسے رہتا ہے۔ تو اے آنکھیں میں جی آنکھاں، تو اے آنکھیں میں جی آنکھاں، در چما دیوار چما، تاڑے کتیاں نہیں پیراں نہیں خاک چما، ایک بار چما رکھوار چما۔ مدینہ شریف کو سب کوئی نہیں جانتا، اسی مدینہ پاک سے 3 دفعہ 70,000 منافق نکلے گا، جھٹکا ہے، اپنی دنیائی مسلطوں کی وجہ سے پڑے ہوئے تھے، آقا جی کی وجہ سے نہیں تھے۔ 3 دفعہ زلزلہ آئے گا، 70,000 منافق نکلے گا، ابھی سب چھپے ہوئے ہیں، سب حاجی اور شاجی بنے ہوئے ادھر۔ ہاں، ریال کے کتنے بنتے ہیں، میں تو کسی کو سکھا رہا تھا کچھ، شام میں لگا ہوں، خدا قبول کرے گا، اخلاص دے گا۔ تو اس نے پوچھا میرے سے بھائی نے، آپ کیا سکھاتے ہیں ان کو؟ میں نے کہا ان کو سکھاتا ہوں کہ کچھ وظیفوں کی پابندی، کچھ اضافہ، جو وقت خالی ہوتا ہے یا کام میں بھی پڑھتے رہا کرو۔ کہا شیخ صاحب یہ بہت مشکلیں چلے، یہ جو اکثر یہاں پاکستانی آتے ہیں یہ رات کو ضربیں دیتے ہیں۔ میں کیا ضربیں دیتے ہیں؟ تو ایک ضرب تو ہوتی ہے، بات طریقت میں ضرب ہو، ذکر کا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی ایسے۔ میں نے کہا یہ ضربیں دیتے ہیں، جیسے میں خوش ہونے لگ گیا کہ ضربیں دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا وہ ضربیں نہیں دیتے جو ذکر کی، یہ پیسوں کی ضربیں دیتے ہیں، اتنے ہوئے گا، ہنڈی میں اتنا جائے گا، ادھر اتنا جائے گا، اب سعودی ریال کے اتنے پیسے، یہ ضربیں دیتے ہیں۔ پھر میں نے کہا بتاؤ، یہ ضربیں دیتے ہیں رات کو؟ تو
تو لگے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ادھر بھی ادھر بھی۔ جیل میں بھی تھا، وہاں بھی کئیوں کو لگا دیا، پولیس والوں کو، جیلیوں کو۔ جاتے ہوئے جیلی بڑے پریشان ہوئے بیچارے۔ اب میں نے کہا ایسا تو نہ کرو نا، میرے ساتھ ہی جیل میں لے کے مرو، میری ایسی دعائیں نہیں کرو، میرے پر ذمہ داریاں۔ جہاں بھی ہوتا ہوں، جہاز میں ہوتا ہوں ادھر بھی لوگوں سے بات چیت ہوتی لگا دیتا ہوں، لیکن خدا کا کچھ فضل سے کچھ کہتا ہوں وہ مان لیتا ہے۔ پھر خدا کا فضل جو میں اس کو کہتا ہوں چاہے پہلے پڑھتا ہوں، خدا کی عطا کی بات فخر کی نہیں، جو میں کہتا ہوں چاہے پہلے پڑھتا، اگر میں کہتا اس کو پڑھ دوبارہ، اسی پڑھنے کو اس کو خاص فائدے نظر آتے ہیں۔ ہاں، خاص فائدے نظر آتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو فائدے نہ ہوتے کہاں یہ آتے ہیں؟ میرے پاس فائدے ہوتے ہیں، کوئی بتاتا ہے کوئی نہیں بتاتا ہے کہ ہوتے ہیں، کیونکہ میں اللہ کی بات کوئی عقیدہ رکھتا ہوں تو حضرت محمد مصطفیٰ کا، ہاں مجھے نہیں بھولتے وہ۔ سونے میں بھی ادھر خیال ہے، چائے پینے میں بھی ادھر خیال ہے، کسی بات کرتا ہوں بھی ادھر خیال ہے۔ یہ اللہ کی خدا کرے آپ کو بھی ایسا ہو جائے۔ پہلے مدینہ شریف میں رہتا تھا، اتنا نہیں ڈرتا تھا، ڈر تھا ادب تھا، ایسا نہیں تھا۔ اب ادھر سے مدینہ شریف کو سوچتا ہوں میری جان نکلتی ہے کہ میں بے ادب کیسے وہاں رہا، نہیں رہنا چاہیے۔ میں کیسے حرم میں پھرتا تھا، مجھے پھرنا نہیں چاہیے تھا۔ میں کیسے روضہ شریف کے سامنے جا کے بیٹھتا تھا، دیوار کو ٹیڑھ رکھا کے روضہ شریف کو دیکھتا تھا اور تصویر پڑھتا تھا، کیسا جرأت کرتا تھا۔ اللہ کی قسم جان نکلتی ہے۔ پہلے اتنا احساس نہیں تھا نا حیات النبی کا، اللہ اب احساس ہو گیا۔ کوئی جاتا اس کو نہیں کہتا ہوں سلام میرا دو، ڈرتا ہوں میرے جیسے کا سلام توبہ توبہ۔ رشتے دار محمد بس سے پوچھو کبھی اس کو میں نے کہا میں نے سلام دینا، کبھی کہا ہے؟ اکثر نہیں کہتے میرا سلام دینا آقا جی کو۔ میں کون ہوں، کیا میری حیثیت ہے، احساس ہوتا ہے حیات النبی۔ پر اتنا پتہ نہیں تھا۔ روضہ شریف کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے، بعض صالحین جاتے تھے کہ ان میں شعور پیدا ہو چکا تھا، یہ نور خدا نے دل میں ڈالا تھا۔ حرم کی حد کے باہر کھڑے ہو کے سلام پڑھ کے چلے جاتے تھے، اندر نہیں جاتے تھے۔ کہتے تھے کہ اندر آقا جی پھرے ہیں، ان کے قدموں پہ ہمارے پیر آئیں گے۔ اتنا تک سوچنا، یہ سب کو نہیں ہوتا ہے، قسمت والوں کو ہوتا ہے۔ وہ کتنے اچھے شعر ہیں، حرم کی زمین اور قدم کے رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ ان کے دلوں میں شعور آ گیا تھا، اس شعور سے کچھ مجھ کو تھوڑا تھوڑا نصیب ہو رہا ہے، آپ کو بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ تو بہت خوف آتا ہے، سچی کا خوف آتا ہے۔ حرم میں بیٹھنا، چھوٹی عمر 18-20 سال قرآن حفظ کرتے تھے، وہاں دوست تھے، کئی فوت ہو گئے بیچارے۔ فقیر اللہ تھا اور تھے، ہنستے تھے، بولتے تھے، وہ ہنسنے کی جگہ پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، اندھا تھا۔ مدینہ شریف کوئی نام لیتے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بھائی نے بولا جانے کا، میں سے نہیں جایا جائے گا، میرے سے نہیں جایا جائے گا۔ بہت عظیم جگہ ہے۔
امام مالک مدینے میں ننگے پیر دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، کہتے بیچ میں چلے ہوں گے پیر اس جگہ نہ آ جائے۔ اگر حاجت قضا ہوتی تھی تو حاجت قضا کے لیے حرم سے باہر جاتے تھے، ایک پیر مدینے کی زمین میں ایک پیر باہر رکھتے تھے۔ ایک حج کے سوا حج نہیں کیا کہ کہیں حج میں نہ موت آ جائے، آقا کے پاس آئے۔ بڑا خوش نصیب ہوا ان کو۔ اگر آپ نے طریقت کے وظیفے نہیں چھوڑے، طریقت کے وظیفوں میں یہ راز ہے، ان کی روحانیت کی عظمت برکتیں آپ کے دل میں اتریں گی آہستہ آہستہ، پھر آپ سے اچھے کام زیادہ ہوں گے، گناہ کے کام مشکل سے ہوں گے تو آپ رو گے، دھو دو گے ان کو۔ آپ جس طرح رخ کرو گے روحانیت رسول آپ کی رہنمائی کرے گی تو آپ کو لے جائیے خدا سے۔ یہ بڑی بار راز کی باتیں ہیں۔ روحانیت رسول جب کو مس کرتی ہے اس کو ہر چیز میں رہنمائی دیتی ہے، لیکن اگر آ جائے تو، اگر آپ نے وظیفے ناغہ نہیں کیے، آپ کی ساری زندگی رحمت والی بننی شروع ہو جائے گی، اور وظیفے دل سے پڑے، نہیں کہ وہ کھانا پوری کی، نہ لگن سے کوشش کریں تو آپ کا سونا اٹھنا بیٹھنا ایک راحت میں رہے گا۔ روحانیت رسول بہت عظیم چیز ہے، بہت عظیم چیز۔